دوستوں، میں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چودھری عدنان قتل کیس کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور چودھری تنویر جو سابق سینیٹر ہیں ان کا اور ان کے جو صاحبزادگان ہیں اور چودھری چنگیز خان، ان کا نام جو ہے وہ چودھری عدنان کے قتل کی جو FIR ہے اس پہ نامزد ہے، اور یہ لوگ بیل پر ہیں۔ اب گزشتہ دنوں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے حوالے سے میں نے ویلاگ بھی کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ پریس کانفرنس اپنے اندر بہت سے سوال اور شکوک و شبہات چھوڑ گئی ہے۔ اب میرے عقب میں اس وقت آپ 92 نیوز کی اور اوصاف کی روزنامہ ہیں، پاکستان کے بڑے اہم اخبارات ہیں، ان کی سرخیاں دیکھ رہے ہیں، اور یہ اخبارات ہیں، ان کی جو لیڈ ہے اس میں چودھری تنویر خان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پراپرٹی ٹائکون کا اہم رول اس قتل میں ہے، اور اب اپنے ہی عزیز کو جہاں قتل کرنے کا الزام ان سیاسی شخصیات پر ہے، وہیں اس پریس کانفرنس میں ایک پراپرٹی ٹائکون کو انوالو کرنا، اور پراپرٹی ٹائکون کا تو آپ سب جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنا تھا، تو چونکہ میڈیا پر جو ہے اس پراپرٹی ٹائکون کا نام لینے پر پابندی تھی، اور پابندی جو ہے وہ ہم نے دیکھی بھی، اور اس حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ بھی سارا ہمارے سامنے ہے، اور آج بھی اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک اصطلاح سامنے آئی پراپرٹی ٹائکون کی، جو براہ راست ملک ریاض صاحب کے ساتھ جا کے جڑتی ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس انہی کا ہے۔ اب یہ اصطلاح جب سامنے آتی ہے اور چودھری تنویر خان بھی اسی اصطلاح کا ساتھ لیتے ہیں، تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ چودھری تنویر خان کا جو ہے ملک ریاض کے ساتھ کیسا کاروباری تعلق رہا ہے۔ ان کی زمینوں کے معاملات بھی سامنے رہے ہیں، ناراضگیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں، اور چپکلشیں بھی رہی ہیں۔ اب جو ہے ایک دم سے پریس کانفرنس میں پراپرٹی ٹائکون کا جو اصطلاح ہے اس کو استعمال کرنا، کیا یہ تفتیش کا رخ موڑنے کے مترادف ہے؟ کیا اس سے کوئی مزید جو ہے وہ اینگلز اور شکوک و شبہات کو جنم دینا ہے، ایک ایسے موقع پر جب قاتل جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں کراچی سے، جب آلہ قتل برآمد ہو چکا ہے، اور پروسیکیوشن بہت آگے تک جا چکی ہے، اور پھر اس میں GIT کی ڈیمانڈ بھی کرنا۔ اب یہاں پہ اگر اس پریس کانفرنس کے مدرجات کو مزید دیکھا جائے تو اس میں ہمیں جو سب سے بنیادی چیز نظر آ رہی ہے اس میں تفتیش کے اوپر ہی زور دیا گیا ہے، اور پراپرٹی ٹائکون پر ہی زور دیا گیا ہے۔ اس کیس کو لے کر اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت زیادہ کنسرن ہیں، اور اس کیس کو بہت ہائیلی پروفائل دیکھا جا رہا ہے، اس کی تفتیش کو انتہائی حساس پیمانے پر کیا جا رہا ہے، کسی بھی اینگل کو مس نہیں کیا جا رہا، حد الوسع جدید اور جو سائنسی طریقہ کار ہے اس کو بھی اپنایا جا رہا ہے، پولیس کا، اداروں کا اپنا دیسی طریقہ تو ہے۔ میں نے جیسا کہ اکثر یہ ذکر کیا ہے کہ الیکشن کے بعد، الیکشن 2024 کے بعد ہمیں دو افسوسناک حادثات دیکھنے کو ملے، ایک بالاج ٹیپو کا قتل جو ہے، اور ایک چودھری عدنان کا جو قتل ہے۔ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، دونوں مرحومین کو اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بڑی ایک اہم اور ذمہ داری کی بات ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت جو رائٹ لیفٹ سے چیزیں آ رہی ہیں ان پر فوکس ہوتے ہیں، یا جو ان کی تفتیش کا رخ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہتے ہوئے، کیونکہ اس پریس کانفرنس میں ایک سیاسی قوت کا بھی مظاہرہ کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کی راولپنڈی کی جو سیاسی قیادت تھی اس کو بھی ساتھ رکھا گیا، تو ایسے میں یہ پیغام دیا گیا اپنی سیاسی قوت کا، تو اگر حکومت پاکستان جو ایکول ہے ہر شہری کے لیے، غیر جانبدار رہتے ہوئے، مسلم لیگ نون کی حکومت غیر جانبدار رہتے ہوئے، انٹرفیئر کیے بغیر اس کی پروسیکیوشن کو جو ہے وہ شفاف بنیادوں پر چلنے دیتی ہے، تحقیقات بالکل کلیئر ہوتی ہیں، آن میرٹ ہوتی ہیں، اور جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی پروسیکیوشن کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ 90 ڈگری کا ایک واضح پازیٹیو چینج ہوگا۔ اور ویسے بھی پولیس کا امیج جو ہے، اداروں کا امیج جو ہے وہ اس وقت عوام کے پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے، پڑھے لکھے افسران کی وجہ سے عوام کے دلوں میں، دماغ میں بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں، چھوٹا سا سوسائٹی کا بھی، ہمارے اداروں کا بھی، ہماری اشرافیہ کا بھی، ہماری مطلب اعلیٰ عدلیہ کا بھی، ہماری جو سیاست ہے اس کا بھی، ہماری
ہماری پارلیمنٹ ہے اس کا بھی، اور ان کیسز کی بنیاد پر ہی ہماری سوسائٹی کی جو رخ ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اس کا تعین ہوتا ہے۔ یہاں اب ہم آگے اگر دیکھیں تو اس پراپرٹی ٹائکون کی اصطلاح کو یقیناً اداروں نے جو ہے وہ لیا ہوگا اور اس کو وہ دیکھیں گے بھی، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی سیاسی چال تو نہیں ہے، کیونکہ چودھری عدنان مرحوم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ بھی جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون پہ کیوں آیا، کیوں پریشر آیا، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں جب آپ ایک اتنے ہائی پروفائل کیس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو پولیس افسران کے لیے بھی یقیناً بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، تفتیش کرنے والے جو دیگر ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی تمام رائٹ لیفٹ سے بچ کر جو حقائق ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ چودھری تنویر خان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اپنی جگہ، انہوں نے اپنی بات کو رکھا، یہ ان کا ایکول رائٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو غیر جانبدار رہتے ہوئے تحقیقاتی اداروں کو بالکل آزادی کے ساتھ، افسران کو آزادی کے ساتھ حقائق اور سچ کو سامنے لانے کی بالکل اسی طرح اجازت دینی چاہیے جس طرح قاتل گرفتار ہوئے، جس طرح اعلیٰ قتل برآمد ہوا، اور اب یہ کیس اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچنے کو ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔